وصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رسول اللہ. برادران اسلام، فدایان دل متین، شمع رسالت کے پروانوں، اشکان اولیاء، السلام علیکم. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں تک شے کا خالق ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے. درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان عالمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے. ساقی تیری خیر تیرے مہکدہ کی خیر، ساقی تیری خیر تیرے مہکدہ کی خیر، ایسی پلا کے جس کا نشہ عمر پر رہے. حضرات گرامی قدر، یہ محبتوں والے لمحات رمضان المبارک کے وہ خوش قسمت ہیں. میں ان کی قسمت پہ سلام پیش کرتا ہوں جو دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر اور حضور آقا مدنی تاجدار کی وفا کی خاطر اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر و فکر میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہی لمحات ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنے گے. الحمدللہ جتنی خوبصورت یہ اللہ کا دار یہ مسجد بنی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں کہہ دوں کہ اتنے خوبصورت آپ کے دل بھی ہیں. مولا کریم ان دلوں میں میری سرکار کی محبت کو اور آباد کر دیں. انہوں نے میرے اللہ کے اس گھر کو اتنا خوبصورت بنایا ہے. مولا کریم اپنے حبیب کے وسیلہ پاک کے صدقے سے اس گھر کے بنانے والوں کے سینوں کو اپنے نور کے جلووں سے منور فرمائے، اور پھر وہ ساتھی بھی خوبصورت، پڑھانے والے بھی خوبصورت ہیں. یہاں پہ امامت اور خطیب جو ہیں حضرت علامہ ہاشمی صاحب، ملاقاری صاحب، پرانے ہمارے ساتھیوں میں سے بڑی محبتوں کے ساتھ یہ آپ کے درمیان میں موجود رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو آپ کی اللہ تعالیٰ کی خاص محبت کے صدقے آپ سب کے لیے باعث برکت بن جائے. مولا کریم ہمیں اس رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، یہی لمحے، یہ خاص دن ہے اور یہ خاص مہینہ ہے، یہ خاص لمحے ہیں جن لمحوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا فیض جو ہے وہ معجزہ ہو جاتا ہے. اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے وہی کامیاب ہوتا ہے جس کی پیشانیاں اس کی بارگاہ میں جھکتی ہیں، جس کے سینے میں اس کی محبت آباد ہو جاتی ہے، اور جس کی زبانوں میں میرے اللہ کے ذکر کا فیضان عام ہو جاتا ہے. جب وہ مانگتا ہے تو نبی رحمت کے کرم کے صدقے سے مولا مجھے عطا فرمائے. مولا کریم یہ ذکر و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں آلہ ہے، اور اس گھڑی میں 21واں روزہ ہے، شہادت حضرت علی بھی ہے، اور وہ عظمت والے صحابی، ون آف دا گریٹسٹ کمپینین آف دا پروفیٹ اسلام، جنہوں نے جو حضور کا خون بھی ہے لیکن خون سے بڑھ کر جو حضور سے وفا کی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. اور بھی تھے آپ کے خاندان والے، لیکن جب بھی میرے آقا نے اس پیغام حق کو ہر ایک کے سامنے پیش کیا، لیکن ہر ایک نے آرگومنٹس کیے، اور کوئی جو ہے وہ ساری زندگی مخالفت کرتے رہے، لیکن علی شیر خدا جو بچپن سے میرے آقا کا غلام بنا اور آخری سانس تک جو ہے حضور کے اس پیغام کی دفاع کے لیے، اس پیغام کی عظمت کے لیے اپنا گھرانہ بھی قربان کر دیا، اور اپنی سوچوں کو بھی حضور کے قدموں پہ نچھاور جاتے ہیں. وہ ہے وہ یہی وہ کمپینینز اعلیٰ مقام والے، اور یہ جو خلفائے راشدین میں چوتھا درجہ آپ کو حاصل ہے، جس طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہیں، ولایت میں بھی اول ہیں، امامت میں بھی اول ہیں. اسی طرح سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا حضرت علی شیر خدا، ان سب کا اپنا اپنا مقام ہے، اور ہمارے لیے یہ باعث رحمت ہیں، باعث ہدایت ہیں. ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے. اس لیے باعث رحمت ہے، اس لیے باعث ہدایت ہے کہ وہ حضور کے قرب کے جلووں میں رہتے تھے. آقا مدنی تاجدار کو انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر پھر ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزار دی تھی. وہ جو ہے کیٹیگری کہ جو غلامی رسول ہے وہی ان کی اور ہماری زندگی کی بخشش کا سامان لے کے آتی ہے.
تو حضرت علی شیر خدا سے حدیث پاک ہے کہ آپ جو ہے ایک دفعہ حضرت عثمان غنی ایک حضور کے یہ بھی آپ لاڈلے اور پیارے صحابیوں میں سے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی دولت بھی عطا کی تھی اور جو کچھ بھی تھا حضور کی قدموں کا نچھاور کرتے تھے، تو ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہ میں آپ کو اپنے گھر میں بنانا چاہتا ہوں، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے دعوت کو قبول فرمایا اور آپ کی خوشی کا عالم ہوگا۔ یہ وہی جانتے ہیں جس سے پیار ہوتا ہے، وہ آقا سے پیار کرتے تھے۔ جب آئے تو حضور کو لے کے چلے، آگے آگے کملی والا جاتا ہے، پیچھے حضور کا غلام سیدنا عثمان غنی جا رہے ہیں، ہر ایک قدم کو گنتے جا رہے ہیں۔ حضور کے اب جب ان کے گھر گئے، دعوت قبول فرما کے کھانا کھانے کے بعد جب واپس آئے تو پھر پیچھے پیچھے عثمان غنی آ رہے ہیں اور حضور کے قدمان مبارک کو گنتے جا رہے ہیں، اور کملی والے کو گھر پہ چھوڑ کے باہر آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا، اے مولا کریم کہ تو نے تیرے محبوب نے میری دعوت کو قبول کیا، میرے گھر میں آئے، میرا ایمان ہے، میری ساری تیری رحمتیں میرے گھر میں آ گئی۔ اور اس خوشی کے عز میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک قدم کے صدقے جو ہیں ایک ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا جذبہ عقیدت تھا، وہ جذبہ محبت تھا۔ تو جس منظر کو دیکھا باقیوں نے بھی دیکھا ہوگا، حضرت علی شیر خدا نے بھی دیکھا، اور آپ کے اندر بھی یہ جستجو پیدا ہوئی کہ میں بھی اس وہ جہاں کے محبوب کو اپنے گھر بنا کے ان کی دعوت کروں، لیکن دنیا کے اسباب نہیں۔ حضرت بنت رسول نے کہا آپ جائیں، دعوت کا اہتمام کریں، آپ کہہ کے تو آئیں، وہ نامہ لے کے تو جائیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری تو لگائیں، باقی اسباب اللہ پیدا کر دے گا۔ آپ گئے، حضور نے المختصر وہ دعوت حضور نے قبول فرمائی، وہی عمل کیا جو عثمان غنی نے کیا، سیدنا عثمان غنی نے کیا۔ آپ بھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں، قدموں کو گنتے جا رہے ہیں۔ جب گھر آئے، کھانا کھلایا، پھر گئے، پھر پیچھے پیچھے علی شیر خدا قدموں کو گنتے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ محبتوں کا تقاضا، یہ ہے وہ قربتوں کا فیض کہ آپ سرکار کو چھوڑ کے آئے گھر، جب واپس آئے یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا اسباب ہوں گے۔ عثمان غنی نے تو اتنا بڑا انعام حاصل کر لیا اور اتنے اونٹ قربان کر دیے، جب گھر آئے تو دیکھا کہ بنت رسول سجدے میں گری ہوئی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کے رو رہی ہے، اے مولا کریم دنیا کے اسباب تو نہیں لیکن تیرا محبوب ہمارے گھر مہمان بن کر آیا ہے، اس آنے کے صدقے ان کے ایک ایک قدم کے صدقے جتنے قدم لگا کے آیا اور پھر واپس گیا ہے، ہر قدم کے صدقے اس امت کے جو گناہگار میں بخشش عطا فرما دے۔ میرے دوستو یہ وہ محبتوں کے تقاضے ہیں، جو محبتوں کا فیض ہے، تو دعا کریں ہمیں بھی ایسے نسبتیں نصیب فرما دے اور حضور آقا مدنی تاجدار کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا جو ایمان کا یہ تقاضا ہے، جو اس وقت بھی وفا کرتا تھا اسے بھی سرکار نوازتے تھے، اور جو آج بھی وفا کرے گا اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں شامل ہوگا، رب کائنات ان پہ بھی نظر کرم ضرور فرما دے گا۔ اور یہ حضور کے ساتھ وفا کرنے کا بہترین طریقہ یہ درود و سلام پڑھنا ہے، حضور کی بارگاہ میں جو آپ کی سنتیں اسے اپنانا ہے، آپ کے راہ پہ چلنا ہے۔ That is the great blessing for everybody۔ یہ ڈور کھلا ہوا ہے، ہم نے اسے اچیو کرنا ہے، اور اچیو کرنے کے لیے the way of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے راستے پہ چلنا ہے۔ If you practice according to the way of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, Almighty Allah will give you a more blessing beyond your imaginations۔ اور یہ جو ہے انعام حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ کہ حدیث پاک، یہ درود شریف پڑھنا، یہ 2 شعبان کو آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ حضرت علامہ بیٹھے ہیں اور یہ عظمتوں والا فیضان کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، تو پھر اس کے شان نزول میں سیدنا علی جو ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان لے آئے، ایمان لے کے پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اسے 400 حج کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ 400 حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو کچھ صحابی جو تھے کمزور بھی تھے، انہوں نے کہا یہ شہادت ہم کیسے حاصل کریں، یہ نوجوان حاصل کر لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو، اس کے صدق کو پہچان کر یہ پیغام پہنچا دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو، جو ایک بار میرے آقا کی بارگاہ میں، سیدنا علی یہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا، اسے 400 جہاد کا ثواب عطا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو میرے دوستو یہ دعا کرو کہ ہمیں بھی یہ موقع جو رمضان المبارک کا، یہ اللہ کی رحمتوں کا فیض، رحمتیں بھی جاری، مغفرتوں کا بھی فیض جاری، جہنم کی آزادی کا بھی فیض جاری، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا
جو اپنے دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے جلووں کو سینے کے بسانے کے لیے، جب اس کی رضا کی خاطر سارا دن بھوکا رہ کے اس کے ذکر میں، نمازوں میں رہے گا اور رات کو تراویح میں وہ گزارے گا، پھر سوچیں وہ کتنا بڑا انعام ہوگا۔ یہ آپ کو میری سوچ سے بھی بڑا ہے۔ دعا کریں ہمیں بھی یہ ذکر و فکر نصیب فرما دے اور حضور آقا مدنی تاجدار سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سچے دل سے سرکار کو پکارتا ہے، سرکار پہلے بھی سنتے ہیں، آج بھی سنتے ہیں، اور جب تک یہ سورج چمکتا رہے گا نبی رحمت کا فیض جو ہے اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ مولا کریم اس مرکز کو جتنا یہ خوبصورت بنا ہے، اس سے بھی زیادہ یہاں سے میرے نوجوان بچے یہاں سے پروان چڑھیں تو جب باہر نکلیں تو ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کا فیض جاری ہو، ان کی زبانوں پہ دین حق کا جو ہے نغمہ جاری فرما دے، اور مولا کریم اس مرکز کو بھی جاری و ساری رکھے۔ اس مرکز کے چلانے والے انتظامیہ کی کمیٹی کے بڑے پیارے ساتھی ہمارے جو صدر تھے، حاجی صاحب، ماسٹر صاحب، بشیر صاحب، بڑے محبتوں والے، وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ مولا کریم انہیں بھی آپ برزخ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو یہاں موجود ہیں بزرگ ساتھی اس مسجد کے، مولا کریم انہیں اور ترقیاں نصیب فرمائے، اور حضرت علامہ ہاشمی صاحب کے فیوز و برکات میں ترقیاں عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، اور آئندہ زندگی میں، کیونکہ یہ سارے حضور کے وفادار ہیں، اور میرے نبی کا جو وفادار ہوتا ہے اس وقت بھی فیض حاصل کرتا ہے اور آج بھی کرتا ہے۔ دعا کریں یہ فیض سب کو نصیب فرمائے، یہ برکتیں سب کو نصیب فرما دے۔ آپ تھوڑا سا ذکر پاک کریں گے، کیونکہ میں نے نیلسن میں بھی ایک آج جگہ محفل ہے، تو یہی میں نے گزارش کی تھی، تھوڑی سی حاضری لگائیں گے اور پھر ذکر پاک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذکر نصیب فرما دے، تمام ساتھی محبتوں کے ساتھ ذکر میں شامل ہوں اور محبتوں کے ساتھ بیٹھے تو ہو کر اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں جس طرح وہ آسانی محسوس کریں اس طرح بیٹھیں، اور جب لا الہ الا اللہ کے دربار میں لائی جائیں، یہی حضرت بابا جی قاسم مولوی کا فیض ہے۔ 80 سال موڑشی میں بیٹھ کر آنے والے کو یہی پیغام دیا کہ سانس اندر آئے تو اللہ باہر آئے۔ یہ بات ہوتا تھرڈ ڈگری آف ذکر، ذکر بائی دا سیکرٹس، یہ ان کے روح میں بھی اللہ کا ذکر سمایا ہوا۔ دعا کریں یہ ذکر ہم سب کو نصیب فرما دے، اور جن جن آسمانوں سے آپ کا تعلق ہے ان کا فیض آپ کو نصیب فرمائے۔ آپ محبتوں کے ساتھ چند لمحوں کے لیے ذکر پاک کو شامل کیجیے۔